قرآن میں کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، کچھ مقطعات ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن کچھ تذکرات بھی ہیں۔ صحف الاولیٰ و صحف ابراہیم و موسیٰ، پچھلی امتوں کے بارے میں جو تذکرے بھی ہیں، پچھلی ہسٹری بھی ہے۔ قرآن کی بہت سی اقسام ہیں آیات کی، یہ صرف 3 آیات کی اقسام نہیں ہیں کہ ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں، ایک مقطعات ہیں، اور ہم ان کو متشابہات میں بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ سورۃ الکہف کے بارے میں تو ایسے ہے کہ ایک کہانی بھی سنائی جا رہی ہے، اور عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت اور ایک بڑی ایڈوائس اور بڑا اس کا مقام اور درجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کر کے قرآن کی آیات اور اقسام بھی رکھتی ہیں، جن کے بارے میں علم رکھنے والے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہہ دیا کہ صرف ان 3 قسم کی آیات ہی ہیں، یہی 3 قسم کی آیات ہیں۔ تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سرسری پیغام دیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ محکمات کو سمجھانے کے لیے متشابہات اور مقطعات ہیں۔ اصل بات وہاں یہ ہو رہی تھی کہ فی قلوب زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات میں پڑ جاتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات کی تو بہت سی اقسام ہیں۔ ایک قرآن کی آیت ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ اب یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ قانون ہے، قانون کی ایک بنیاد رکھتی ہے کہ وَلِكُلٍّ، یعنی کہ ہر قسم کے اعمال کی بنیاد، درجات کی بنیاد اعمال کی بنیاد پر ہے، ہر قسم کے درجات کی تقسیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا، اعمال کی بنیاد پر درجات کی تقسیم ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ آپ کا رب، اس نے ایک کمپیوٹرائز سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ غافل نہیں ہے آپ کے اعمال سے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں کہ کیا ہے کہ جیسے کہ ایک پھول کی خوشبو ہے، تو وہ اپنی خوشبو کے اس کا ایک عمل ہے، اس کی رنگت اور اس کی خوشبو ایک زبان ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ پھول ہے۔ ایسے ہی انسان ہیں، جانور ہیں، مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا، اپنے عمل سے ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا کیا درجہ ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا اس کی خصوصیات ہوں گی۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔